حضرات، میں نے خطبہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کہ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے، اللہ کے بیان کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، خبردار، الا یعنی کہ خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ ہی کسی چیز کا کوئی خوف ہوا کرتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا کوئی غم ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ حضرات، آج ہم اور آپ جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل منسوب ہے حضور سیدی سرکار سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میرے محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ، وہ عظمت اللہ رب العزت نے میرے غوث کو عطا فرمائی ہے کہ میرے محترم، ہماری اوقات کیا کہ ہم اپنے غوث کی شان آپ کے سامنے بیان کریں۔ بس میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ میرے غوث کو اللہ نے وہ مرتبہ، وہ شان عطا فرمایا ہے کہ جو مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کو نبیوں میں عطا کیا ہے، وہ مرتبہ ولیوں میں سرکار غوث پاک کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ حضرات محترم، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور کی آمد سے پہلے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی، ہر رسولوں نے، ہر نبی، ہر رسولوں نے اپنی امتوں کو یہ پیغام دیا، یہ بشارت دی کہ اے لوگو، میرے بعد سید الانبیاء آنے والا ہے، میرے بعد امام الانبیاء آنے والا ہے، میرے بعد نبیوں کا امام آنے والا ہے، میرے بعد نبیوں کا تاجدار آنے والا ہے، نبیوں کا پیشوا، نبیوں کا مقتدی آنے والا ہے، نبیوں کا جو ہے آقا و مولا آنے والا ہے۔ لیکن حضرات محترم، یہ تو نبیوں میں اپنے نبی کی شان ہے، اور سرکار غوث پاک کا ولیوں میں وہ مقام ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی ولی دنیا میں تشریف لائے، سارے ولیوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا، یہ بشارت دی کہ اے لوگو، میرے بعد، اے لوگو، میرے بعد ایک اللہ کا ایسا ولی دنیا میں تشریف لانے والا ہے، ایسا اللہ کا محبوب بندہ دنیا میں تشریف لانے والا ہے، جو بغداد کی سرزمین پر آئے گا، اور وہ آنے کے بعد بغداد کی مسجد کے منبر پر بیٹھ کر کے یہ اعلان کرے گا، قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی کہ وہ یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردنوں پر ہے۔ اور حضرات محترم، یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت امام حسن بصری کہہ رہے ہیں، اور صرف حضرت امام حسن بصری تک نہیں بلکہ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر کے کہیں گے میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سارے ولی غوث کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے اور ان کے گردنوں پر میرے غوث کا قدم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، وہ اپنے غوث کی شان ہے۔ اور میرے محترم، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اور آپ کے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جب آئے تو کیا لے کر کے آئے؟ دنیا میں جب آئے میرے نبی ظاہری طور پر، میرے نبی تو اس وقت نبی تھے، اس وقت اللہ کے محبوب تھے جبکہ دنیا کا بھی وجود نہ تھا اس وقت، لیکن ظاہری طور پر جو میرے نبی جب دنیا میں آئے تو اپنے ساتھ میں کیا لے کر کے آئے؟ مہر نبوت لے کر کے آئے۔ کیا لے کر کے آئے؟ مہر نبوت، جو میرے حضور کے دونوں زانوں کے درمیان پشت پر، پیٹھ پر تھا۔ اور جب سرکار غوث پاک دنیا میں آئے تو مہر ولایت لے کر کے آئے۔ کیا لے کر کے آئے؟ مہر ولایت۔ کتاب کا نام میں آپ کو بتاؤں، تفریح الخاطر کتاب کا نام ہے، اس کے لکھنے والے حضور سید عبد القادر اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ،
صفحہ نمبر 46 پر یہ روایت موجود ہے حضرات محترم کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جب حضور سرور کائنات معراج پر تشریف لے گئے اور مکہ پر جب میرے حضور گئے تو وہاں پر حضرت جبرائیل امین نے بھی ساتھ چھوڑا. توجہ فرمائے, حضرت جبرائیل نے بھی ساتھ چھوڑا. وہاں پر نہ رفرف ہے نہ براق ہے, لگام چھوٹی, امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے, سب نے ساتھ چھوڑ دیا. میرے حضور صرف اکیلے تنہا ہیں. لیکن میرے محترم سنو مسلمانوں, جب میرے نبی اکیلے تھے نا, شارح بخاری ملا علی قاری لکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جب حضور اکیلے وہاں پر تھے, وہاں پر کوئی ساتھ میں نہ تھا, اور سامنے سے ندا آتی ہے. وہ ندا کیا آتی ہے؟ ادنو منی ادنو منی ادنو منی, یعنی کہ محبوب اور قریبا, حبیب اور قریبا, محبوب اور قریبا, پیارے اور قریبا. حضرات محترم, لیکن میرے نبی ٹھہرے ہوئے ہیں. میرے نبی مکہ سے لا مکہ پر جانا چاہتے ہیں. میرے نبی کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. ایسے میں ادنو منی کا شوق جو ہے اپنی جانب کھینچتا ہے, لیکن میرے حضور کے قدم آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. میرے حضور سوچ رہے ہیں کہ آخر جائیں تو کیسے جائیں. تاریخ بتاتی ہے, روایتوں میں آتا ہے, تفریح الخاطر کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ایسے میں ایک بندہ ظاہر ہوا. وہ بندہ ظاہر ہونے کے بعد اپنے گردن کو, اپنی پیٹھ کو میرے حضور کے قدموں کے نیچے کرتا ہے اور کہتا ہے, یا رسول اللہ, آپ اپنے قدم کو میرے پشت پر کیجئے اور آپ مکہ سے لا مکہ پر تشریف لے جائیں. اللہ اکبر. حضرات محترم, اندازہ کرو کہ جہاں پر جبریل بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں, وہاں پر ایک بندہ ظاہر ہو کر کے اپنی گردن کو جھکا کر کے کہتا ہے, یا رسول اللہ, آپ میرے پشت پر اپنے قدم کو رکھ کر کے مکہ سے لا مکہ پر تشریف لے جائیں. حضرات محترم, وہ ذات کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ میرے غوث پاک خود تھے. میرے غوث پاک وہاں پر جا کر کے میرے غوث پاک کی روح حاضر ہوتی ہے اور میرے نبی آپ کے گردن پر پیر کو رکھ کر کے, قدم شریف کو رکھ کر کے مکہ سے لا مکہ پر جاتے ہیں. جب میرے حضور جو ہے مکہ سے لا مکہ پر پہنچے, اللہ کے حضور حاضر ہوئے, سلام عرض کیا. پھر میرے نبی فرماتے ہیں, اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, یہ تو بتا کہ آخر یہ بندہ کون ہے, یہ بندہ کون ہے, آخر یہ بندہ کون ہے. اس کے اندر اتنی کشش کہاں سے پائی جاتی ہے کہ جس کی طرف میرا دل کھینچا جا رہا ہے, جس کی طرف میرا دل کھینچ رہا ہے. ذرا توجہ کرو, اگر نماز میں انسان ہو اور دنیاوی غفلت میں دل بہک جائے تو عیب ہے, لیکن میرے حضور نماز میں نہیں ہے, اللہ کے حضور ہے, اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے میرے نبی فرماتے ہیں, یا میرے پروردگار, یہ بندہ کون ہے کہ جس کی طرف میرا دل کھنچ رہا ہے. اے میرے پروردگار, تو مجھے بتا. اللہ اکبر. تب میرے پروردگار نے فرمایا تھا, اے میرے محبوب, یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ تیری اولاد میں سے ہے. اس کا نام عبد القادر ہے. جو مرتبہ میں نے تمہیں نبیوں میں عطا فرمایا ہے, وہ مرتبہ میں نے ولیوں میں اس کو دیا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم, تو یہ معراج مصطفیٰ کے قدم لینے کی برکت ہے کہ آج ہر ولی کی گردن پر میرے غوث پاک کا قدم موجود ہے. اور حضرات محترم, وہاں پر میرے نبی نے اپنے سرکار غوث پاک کے لیے دعا بھی فرمائی تھی. میرے حضور نے دعا کی تھی, اے میرے پروردگار, آج اس نے میرا قدم لیا ہے, میری امت کے جتنے بھی ولی ہوں گے, اے میرے مولا, تو اس کو وہ مقام عطا فرمانا کہ سارے ولی کی گردنوں پر میرے اس بیٹے کا قدم ہو جائے. اللہ اکبر. یہ حضور کی دعا کا بھی نتیجہ ہے کہ آج ہر ولی کی گردن پر میرے حضور کا قدم, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم موجود ہے. حضرات محترم, یہاں سے جن کے ذہنوں کے اندر غلط فہمی ہو یا ہو سکتی ہے یا پہلے سے ہو, تو لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یار, جہاں پر جبریل نہ جا سکے, حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ جبریل کا مقام غوث پاک سے بڑا ہے,
جبریل سے بڑھ کر کے غوث پاک کا مرتبہ ہے، نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو جائے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ جسے عزتیں دے، اللہ جسے جہاں چاہے وہاں بلا سکتا ہے، جہاں چاہے جسے جو عظمت دینا چاہے دے سکتا ہے۔ کتاب کے اندر تفریح الخاطر میرے پاس کتاب ابھی موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے، اعتراض کرنا چاہے، صفحہ نمبر 46 پر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، غوث پاک کی روح وہاں پر حاضر ہوئی اور پھر میرے حضور نے قدم غوث پاک کی پشت پر رکھ کر کے میرے حضور مکہ سے لا مکہ پر تشریف لے گئے۔ کیونکہ حضرات ہوا میں ڈنڈی مار کر کے نہیں جاؤں گا تاکہ بعد میں آپ اعتراض کریں کہ یار پتہ نہیں کہاں سے بات بتا دی اور ان کو ان سے بڑھا دیا، اتنی بڑی بات بول دی، تو آپ جو ہے اس پر اعتراض کریں۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم یہ سرکار غوث پاک کا مرتبہ ہے، اور میرے محترم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ آپ کے آنے سے پہلے صرف ایک ولی نے نہیں، دو چار ولیوں نے نہیں، بلکہ حضرت امام حسن عسکری یہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، یہ بھی اللہ کے بہت بڑے نیک پرہیزگار متقی بندے تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ انہوں نے جب آخری مرتبہ نماز ادا کی، آخری مرتبہ نماز ادا کرنے کے بعد سرکار غوث پاک نے اپنے مصلے کو لپیٹ کر کے آپ نے اپنے شہزادے کو مصلہ دیا اور دے کر کے کہا، اے شہزادے یہ مصلہ جب تم دنیا سے جانے لگو، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے محبوب ہوا کرتے ہیں نا، انہیں دنیا سے جانے سے پہلے ہی پتہ ہو جایا کرتا ہے کہ اب ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب تم جو ہے دنیا سے جانے لگو تو یہ مصلہ تم اس کو دینا جسے تم معتبر سمجھو، اور پھر اسے وصیت کرنا کہ وہ جس کو معتبر سمجھے یہ مصلہ وہ اس کو دے، پھر وہ جس کو معتبر سمجھے وہ مصلہ وہ اس کو دے۔ تب آپ کے شہزادے نے کہا تھا، بابا یہ تو بتائیں کہ آخر یہ مصلہ منتقل ہوتے ہوئے پہنچے گا کہاں، کس تک پہنچے گا؟ تب آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اے بیٹا یہ مصلہ منتقل ہوتے ہوئے اس تک پہنچے گا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جو مرتبہ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائے گا، وہ مرتبہ امت محمدیہ میں کسی ولی کو اللہ رب العزت نہیں دے گا۔ اور حضرات محترم میں آپ کو بتاؤں صرف یہی تک ہی نہیں بلکہ میرے محترم آپ جانتے ہیں کہ جب میرے حضور اپنی ماں کے شکم میں تھے، یہ میرے حضور کا میرے آقا کا خود فرمان موجود ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا 4 مہینے کا، تو اس وقت میں اپنی ماں کے شکم میں رہ کر کے لوح محفوظ کے اوپر چلنے والی قلم کی آواز کو میں سنا کرتا تھا۔ یہ نبیوں میں اپنے نبی کی شان ہے، اور اپنے غوث کی شان آپ ملاحظہ کریں۔ میرے غوث کی شان کیا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی ماں کے شکم میں تھے، ایک مرتبہ آپ کی والدہ ام الخیر حضرت فاطمہ، یہ سرکار غوث پاک کی والدہ کا نام ہے، اس کو بھی آپ یاد کر کے جائیں۔ سرکار غوث پاک کی والدہ کا نام ام الخیر حضرت فاطمہ۔ آپ ایک مرتبہ جو ہے نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھتے پڑھتے معمول سے ہٹ کر کے آپ نے کچھ جلدی نماز جو ہے پڑھنی شروع کی۔ تب میرے غوث نے اپنی ماں کے شکم میں پیٹ میں رہ کر کے کہا تھا، اے ماں اللہ کی عبادت ہے ذرا اطمینان سے کرنا، اللہ کی عبادت ہے ذرا اطمینان سے کرنا۔ آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہے جب آواز سنی، میں نے توجہ کی کہ آخر یہ آواز کون دے رہا ہے، ابھی تک تو مجھے کوئی ماں کہنے والا زمین پر نہیں تھا، آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تب آپ فرماتی ہیں میں نے توجہ کی، میں نے ادھر ادھر توجہ کی کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ جو ہے ماں کہنے والے ایسے زمین پر نہیں جو ہے پیدا، ایسے نہیں زمین سے نکل آیا کرتے ہیں، آسمان سے نہیں برسا کرتے ہیں، بلکہ ماں کہنے والا 2 سال جو ہے
لقمت کے ساتھ دودھ پینے کے بعد جو ہے 2 سال کے بعد لقمت کے ساتھ جو ہے ماں کہہ پاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے توجہ کی اپنے پیٹ کی طرف تو میں نے کیا سنا کہ کوئی آواز اور نہیں دے رہا تھا بلکہ میرے پیٹ سے خود آواز آ رہی تھی کہ اے ماں جو ہے اللہ کی عبادت ہے, ذرا اطمینان سے کر, ذرا اطمینان سے ماں عبادت کرو. اللہ اکبر. آج دنیا حیران ہے اور عبد القادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہ جو مرتبہ اللہ نے نبیوں میں میرے حضور کو عطا فرمایا ہے وہ مرتبہ ولیوں میں میرے غوث کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. حضرات محترم, یہ اپنے غوث کی شان ہے. اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا مولا تبارک